بسم اللہ الرحمن الرحیم تجلیات جذب حصہ چہارم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتے ہیں اپنی طرف اس کو جذب فرما لیتے ہیں۔ اجتباء جب ان سے ہے اور جب ان کے معنی جذب کے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہدایت کی تلاش میں قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کسی کو پہلے جذب عطا ہوتا ہے، بعد میں اس کا سلوک طے ہوتا ہے، وہ جذب سالک ہے، اور کوئی پہلے سے سلوک طے کرتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو مجذوب فرماتے ہیں، وہ سالک مجذوب ہے۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول علامہ آلوسی محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا کہ کفار مکہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ اکثر ان میں ایسے تھے جو ایمان لانے سے منکر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کو محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان هذه الآیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دور کرنے کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم نہ کریں۔ اگر یہ کافر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں، دو وجہ سے کہ ہدایت کے دو ہی راستے ہیں، یا تو میں ان کو اپنی طرف جذب کروں یا یہ خود محنت کریں، حق کو تلاش کریں، اور یہ دونوں سے محروم ہیں۔ نہ تو میں نے ان کافروں کو اپنی طرف جذب کیا، نہ یہ آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنتے بھی نہیں، اس لیے ہمارے بننے کے دونوں راستوں سے یہ محروم ہے۔ یہ جو ہمارے نہیں بن رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دو ہی راستے ہیں جن سے بندے ہمارے بنتے ہیں، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے۔ اس کے دو ہی راستے تھے، یا تو میں ان کو جذب کرتا یا یہ میری تلاش و جستجو کرتے، اور یہ دونوں ہی سے محروم ہیں۔ جذب کی دو نعمتیں۔ علامہ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جذب فرماتے ہیں اس کو دو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، توفیق نیکی کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے پاس کر دیتا ہے، خیر کے اسباب اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ نمبر 2، خیر کے راستے آسان اور گناہوں کے راستے اس کے لیے مشکل کر دیے جاتے ہیں، بلکہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو توفیق اور تسدید، یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ صاحب جذب کو عطا فرماتے ہیں کہ نیک کام کرنے کو اس کا دل چاہنے لگتا ہے، اور شر کے راستوں کو، گناہوں کے راستوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت بھی کرتی ہے، اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یعنی ہم نے ان کو آخرت کے کاموں کے لیے خالص کر لیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور صدیقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آخرت کے کاموں کے لیے خالص فرما لیا۔ جذب کی ایک خاص علامت، نبیوں کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کے افراد کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے خالص فرماتا ہے، اور جس کو دین کے لیے خالص کرتا ہے
پھر دنیا کے کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح فرماتے ہیں، تابدانی ہر کرا یزداں بخاند کی یقین کر لو کہ جس کو خدا اپنا بنانا چاہتا ہے، از ہما کارے جہاں بیکار ماند، اس کو ساری دنیا کے کاموں سے بیکار کر دیتا ہے، کہیں اس کا دل نہیں لگتا، بس اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال بچوں کو بھول جاتا ہے، روزی نہیں کماتا، نہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی، مگر کاروبار میں بھی وہ یار کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا قلب مشغول رہتا ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا اشرف علی صاحب سنو، جب میں اپنے دوستوں سے باتیں کرتا ہوں تو یہ نہ سمجھو کہ میرا دل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، میرا دل اس وقت بھی خدا کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا آپ فیض کا مراقبہ کرتے رہیں کہ میرے قلب سے آپ کے قلب میں نور داخل ہو رہا ہے۔ وصول الی اللہ کا دوسرا راستہ سلوک ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے کا دوسرا راستہ سلوک ہے، اور اللہ والا بننے کا دوسرا راستہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کو تلاش کرتا ہے اس کو ضرور خدا ملتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم، جس نے اللہ کو دل سے تلاش کیا اس کو یقیناً اللہ ملا ہے، انہی کو خدا نہیں ملا جنہوں نے دل سے اللہ کو نہیں چاہا۔ ہنوز ابر رحمت در فشاں است، خم و خم خانہ با مہر و نشان است، اللہ کی رحمت کے بادل اب بھی برس رہے ہیں، جس نے اللہ کو چاہا اللہ اس کو ضرور ملا ہے۔ عاشق کی شد کی یار بحالش نظر نہ کرد، یعنی تمہیں اللہ کی محبت کا درد اگر ہوتا تو آج بھی مشائخ موجود ہیں جو تمہیں اللہ تک پہنچا دیتے، کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا جس نے اللہ کو چاہا ہو اور اللہ نے اس پر نظر عنایت نہ کی ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، یعنی جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جیسے چھوٹا بچہ ابھی چل نہیں سکتا لیکن ابا کہتا ہے کہ میں تمہاری چال دیکھنا چاہتا ہوں، چلو، اب بیچارہ چلتا ہے اور لڑکھڑانے لگتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے بابا دوڑ کر کے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، مگر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہائے، ہم تو اپنی جگہ سے کھسکتے ہی نہیں، کچھ تھوڑی سی تو ہمت کرو، محنت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود دوڑ کر بندوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنی خاص مدد شامل کر دیتے ہیں۔ ہر ذرہ کائنات سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہما تن ہست خوابید میری جاگ اٹھی، ہما تن ہست خوابید میری جاگ اٹھی، ہر بن منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو۔ اللہ جس کو جذب کرتا ہے تو اس کی سوئی ہوئی زندگی جاگ اٹھتی ہے اور اپنے ہر بال سے وہ آواز سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جذب نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔